السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپڈیٹڈ افیئر۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اسرائیل اور حماس کے بارے میں ایسی کشیدہ صورتحال، ایسے واقعات بتائیں گے، یقین جانیں کہ جو آپ کی ٹانگیں ہیں وہ مزید کانپنا شروع ہو جائیں گی، اور جو آپ کا دل ہے وہ تیزی سے دھڑکنا شروع ہو جائے گا، اور جو آپ کی آنکھیں ہیں وہ خون کے آنسو روئیں گی۔ ناظرین، آئیے آپ کو صورتحال بتاتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل نے فاسفورس بم کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، عالمی قانون کے مطابق بھی آپ فاسفورس بم نہیں استعمال کر سکتے، بھلے ہی کتنی ہی کشیدہ صورتحال ہو جائے، آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ 3 طریقوں سے مارتا ہے۔ ناظرین، ایک یہ ہے کہ آپ کو جلا کر مارتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو دم ہے وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے جو دھواں ہوتا ہے وہ آپ کا جو دم ہے وہ گھوٹ دیتا ہے، تیسرا یہ ہے کہ اس کی حرارت اتنی شدید ہوتی ہے ناظرین کہ وہ آپ کی جو ہڈیاں ہیں وہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جو سامنے والا جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی جلدی سے اس کی روح ہے وہ اللہ کے پاس چلے جائے، جلدی سے انتقال کر جائے، کیونکہ وہ بہت مشکل صورتحال سے وہ انتقال کر رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ دیکھیے کافی شدید صورتحال ہے۔ ناظرین، آئیے مزید آگے چلتے ہیں۔ ایک جانب غزہ کی پٹی کے 23 لاکھ رہائشیوں میں سے زیادہ تر پانی اور بجلی کی سہولیات سے محروم ہیں ناظرین، اور دوسری جانب چھوٹے سے محصور علاقے میں مسلسل اسرائیلی حملوں کے شکار باسیوں کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہے، جان بچانے کے لیے کوئی محفوظ ٹھکانہ نہیں ہے۔ ناظرین، وہ نیچے کم دیکھتے ہیں، اوپر زیادہ دیکھتے ہیں، کہیں سے بم نہ گر جائے۔ ناظرین، بم اتنے گر رہے ہیں۔ ناظرین، غزہ، آئیے مزید جانتے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ہفتے سے اب تک پرہجوم ساحلی علاقے میں کم از کم 1055 افراد شہید ہو گئے ہیں اور 5180 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 1200 تک پہنچ گئی ہے اور 2700 سے زائد لوگ زخمی ہو گئے ہیں، اور اسرائیلی فوج نے مزید دعویٰ کیا ہے کہ علاقے سے تقریباً 1500 جنگجو کی لاشیں ملی ہیں۔ ناظرین، آئیے مزید بات کرتے ہیں۔ گزشتہ کئی روز سے وقفے سے کام کرنے والا غزہ کا واحد پاور اسٹیشن بھی بدھ کے روز ایندھن ختم ہونے کے بعد بند ہو گیا ہے۔ ناظرین، ابھی کوئی بجلی نہیں ہے وہاں پہ، یہ ہے کہ لوگ وہ موبائل کی جو فلیش لائٹ ہے وہ چلا کر روشنی کر رہے ہیں۔ مزید گمبھیر صورتحال ہے۔ ناظرین، 4 بچوں کے باپ غزہ کے رہائشی 35 سالہ یامین حماد، جن کا گھر اسرائیلی حملوں سے تباہ ہو گیا، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ماضی میں تمام جنگیں دیکھی لیکن ایسی جنگ نہیں دیکھی، ایسی خطرناک صورتحال ہے، ہر چیز بند ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ ایندھن ہے، محصور ہو گئے ہیں۔ ناظرین، ہر طرف سے بم دھماکے ہو رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے غیر خبر ایجنسی رائٹرز نے غزہ میں موجود 3 درجن سے زائد لوگوں سے بات چیت کی ہے، جنہوں نے خوف اور ناامیدی کی صورتحال اور منظر کشی کی ہے۔ ناظرین، وہ کہہ رہے ہیں کہ کافی شدید صورتحال ہے، ہم کہاں جائیں۔ ناظرین، بہت گمبھیر صورتحال ہے، صرف آپ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھنا شروع کر دیں نا ناظرین، آپ کو جو دل ہے وہ مزید دھڑکنا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، آئیے مزید چلتے ہیں۔ غزہ کی واحد دوسری سرحد مصر کی ہے، جس سے مصری حکام نے بھی بند کر دیا۔ ناظرین، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کوئی پناہ دینے والے نہیں ہیں، اور اسرائیل جو ملک ہے وہ 75 سالہ تاریخ میں مہلک ترین حملے کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اس نے یہ کہہ دیا کہ بھئی غزہ کی پٹی کو خالی ہو جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، ہم اتنی بمباری کریں گے کہ یہ غزہ کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ ناظرین، وہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ ہے کہ بھئی وہ بھی غصے میں۔ ناظرین، آئیے مزید بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے غزہ میں فوجی مہم کو تیز کرنے کا عزم کرتے ہوئے بدھ کے روز کہا تھا کہ اسرائیل حماس کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ ناظرین، دیکھیے کیسی دھمکی ہے۔ ناظرین، کافی شدید صورتحال ہے۔ ناظرین، حماس اور مقامی رہائشیوں کے مطابق اسرائیل کے ساتھ سرحد کے قریب واقع بیت حنون اسرائیل کے جوابی حملوں میں سب سے پہلے متاثر ہونے والے مقامات میں شامل تھا، جہاں بہت سی سڑکیں اور عمارتیں تباہ اور ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ ناظرین، 31 آئیے اور ایک واقعہ بتاتے ہیں آپ کو۔ 31 سالہ نوجوان نے بتایا کہ وہ ہفتے کے روز اپنی حاملہ بیوی اور والد، بھائیوں، کزن اور سسرال والوں کے ساتھ شہر سے فرار ہو گیا تھا۔ وہ ساحل پر واقع ساحلی پناہ گزین کیمپ میں چلے گئے، لیکن فضائی حملوں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ ناظرین، اس کو بھی نشانہ بنایا، پھر وہ چلے گئے کہیں اور۔ نوجوان نے بتایا کہ منگل کی رات کو ایک فضائی حملہ اس عمارت پر ہوا جہاں الکفرن ان کے اہل خانہ پناہ لیے ہوئے تھے۔ اس حملے میں ان کے علاوہ تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، نوجوان نے بتایا کہ ہم خطرے سے نکل کر موت کے منہ میں چلے گئے ہیں،
अभी आइए और एक बताते हैं कि 35 साला यूसुफ दईर ने कहा है कि मैं अब बेघर हूँ, शायद महफूज जगह है, शायद नहीं यानी नाज़रीन वो भी मतलब कह नहीं सकता भाई, ये है कि ये महफूज जगह है भी या नहीं। आइए आपको मज़ीद बताते चलते हैं कि सदर तैयब एर्दोगान की इमारत के शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात हुई है और उन्होंने यही कहा है कि आलमी बरादरी का काम है कि वो आलमी कानून के मुताबिक उन शहरियों के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करे ताकि वो पुरअमन और सुकून से रह सके। तो नाज़रीन एक सवाल ये आता है कि मुस्लिम कंट्री क्या है, मुस्लिम और ममालिक क्यों नहीं मदद कर रही? तो उसका जवाब ये है कि वो आलमी कर्ज़ों के तले डूबी हुई है या फिर ऐसे आलमी क़वानीन ख़ुद पर मुरतब कर चुकी है कि वो आज़ाद नहीं है, वो मदद नहीं कर सकती। तो नाज़रीन आपका ये काम है कि आप जितनी मदद हो सके, जिस तरीके से हो सके उस तरीके से मदद कीजिए, और हम कुछ नहीं कर सकते तो ये है कि हम दुआ तो कर सकते हैं। नाज़रीन दुआ में बड़ी ताकत है, वो तकदीर हर चीज़ बदल सकती है। तो ये है कि आप दुआ कीजिए। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम आपको बैकग्राउंड बताएंगे कि इसराइल और हमास के दरमियान जंग क्यों शुरू हुई और ये क्या आज अभी तक सूरत हाल है। तो तमाम तरह चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो आप इंतज़ार कीजिए, अपना ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।